آج کل اگر بچوں کا جائزہ لیں تو بچے اسکول کی پڑھائی، سوشل میڈیا اور گھریلو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے کافی زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار نظر آتے ہیں۔ اگر صحیح وقت پر ان کی پریشانیوں کا ازالہ نہیں کیا گیا تو آگے چل کر خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ بچوں کو ذہنی تناؤ سے نجات دلانے میں ماؤں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ گھر کے ماحول کا بچوں کے دماغ پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اس لیے ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کا ماحول خوشگوار بنائیں۔ ذہنی تناؤ کی کچھ علامات یہ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کسی ایک چیز کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، نیند نہ آنا، آدھی رات کو نیند کھل جانا، بے چین اور چڑچڑاپن ہونا، بغیر وجہ کے رونا، ہر وقت ڈرنا، ہر وقت غصہ کرنا یا بلا وجہ خوش ہو جانا، سر درد یا پیٹ میں درد محسوس ہونا، بچوں کو بھوک کم یا بہت زیادہ لگنا، بچوں کا بستر پر پیشاب کرنا، ناخن چبانا یا پسندیدہ چیزوں سے دور ہو جانا، یہ کچھ ذہنی تناؤ کی علامات ہو سکتی ہیں۔ کچھ بچے بہت زیادہ ذہنی تناؤ محسوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اکیلے پن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے ماؤں کو ان کے ذہنی تناؤ کی وجہ جان کر اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں کے ذہنی تناؤ کی کچھ وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جب بچے ماں باپ سے دور ہو جائیں تب وہ ذہنی تناؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسے بچے اپنے آپ کو تنہا اور غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرا جاتے ہیں۔ جب بچوں کی پرورش اور تربیت لڑائی جھگڑے کے ماحول میں ہوتی ہے تب بھی بچے ذہنی تناؤ محسوس کر پاتے ہیں۔ جب بچے کسی ذہنی یا جسمانی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان میں بھی تناؤ کے آثار نظر آتے ہیں۔ بچوں کا کھیل کود یا جسمانی کارکردگی کے لیے وقت نہ ہونا بھی ذہنی تناؤ کی وجہ بن سکتی ہے۔ جو بچے سوشل میڈیا پر وقت زیادہ گزارتے ہیں وہ بچے بھی ذہنی تناؤ کا شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں ماں باپ کے درمیان ناچاکی، گھر والوں کی آپسی رنجشیں، بھرپور پیار نہ ملنا، ہر وقت ڈانٹ کا سامنا کرنا جیسی وجوہات بھی بچے کو تناؤ کا شکار کر سکتی ہیں۔ اب ہم جان چکے ہیں کہ بچوں میں ذہنی تناؤ یا ذہنی دباؤ کیوں ہوتا ہے، لیکن انہیں دور کیسے کیا جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہے۔ اکثر مائیں بچوں پر پڑھائی یا کسی اور کارکردگی کو لے کر بہت زیادہ دباؤ ڈالتی ہیں اور ان کی صلاحیت سے زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتی ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کی صلاحیت کو پہچانیں اور ان کی صلاحیت کے مطابق امیدیں وابستہ کریں۔ اس کے علاوہ بچوں کے کھانے پینے میں اگر کوئی غیر متوازن غذا اور جنک فوڈ شامل ہے تو انہیں دور کریں، کیونکہ اگر بچے ذہنی طور پر صحت مند ہوں گے تبھی وہ آگے بڑھ پائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو خود اعتماد بنائیں، انہیں پریشانیوں سے نبرد آزما ہونے کے اصول بتائیں، زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے کرنا سکھائیں۔ گھر کے ماحول کا بچوں کے دماغ پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اس لیے ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کا ماحول خوشگوار بنائیں اور آپسی رنجش اور لڑائی جھگڑوں کو بچوں کے سامنے نہ کریں اور اکیلے میں ہی حل کریں۔